اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو وراثت والے قبضے کرتے ہیں، یہ بات ہے کہ وہاں پہ سجدہ بھی قبول نہیں ہوتا جنہوں نے قبضہ کیا۔ جی ہاں، وہاں کی بات نہیں، ویسے نہیں، ویسے نہیں تو آپ سجدہ کریں، 100 دفعہ کریں سجدہ۔ سجدے کی ظاہری حالت کو وہ نہیں روک دے گا، اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے اندر کوئی سریا نہیں ڈال دے گا کہ آپ سجدہ نہ کر سکیں گے، یہ ڈالے گا قیامت کے بعد۔ ابھی تو آپ سجدہ بھی کریں گے، قبولیت اس وقت ہونی ہے جب اس کا حق دے لو گے، ورنہ وہ تمہارے پاس خزانہ ہے، نیکیاں کی ہیں وہ تمہارے پاس ہیں، جس کا لوٹا ہوا ہے اسے واپس کر دو۔ اچھا، لوگ مال تو دے دیتے ہیں، ویسے لوگ مال بھی دے دیتے ہیں، لیکن جس کی بے عزتی کی ہوئی ہے نا، اسے بھول بھی جاتے ہیں اور وہ جا کے توبہ نہیں کرتے، ان کا کیا بنے گا؟ سوچیے۔ مائیں، میں یہ جملہ سخت کہنے لگا، مائیں اور باپ دو ہستیاں زندگی میں چونکہ بالکل قریب رہ رہا ہوتا ہے بیٹا بیٹی، بعض جملے ایسے کہتا ہے کہ ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے لیکن بیچاری بولتی نہیں، باپ زمین میں دھنس جاتا ہے لیکن اف بھی نہیں کہتا، مت سمجھو کہ اوپر والے نے لکھا نہیں، اس کی جناب تو صرف اس انتظار میں کم معافی مانگ لو، ورنہ تمہیں غرق کر دیتی اسی لمحے۔ وہ تو تحمل اور والا ہے، بردبار ہے، وہ تو موقع دے رہا ہے کہ مانگ لو معافی مجھ سے۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک بندے کا جملہ ہے کہ جنت بچانی ہے تو ماں باپ کو احترام کر لو۔ کہتے ہیں میں نے بوڑھے ماں باپ بھگتے ہیں، بھگتے کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی عمر کے اس حصے میں جا کے وہ باتیں کہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھیں، وہ بھی برداشت کرنی پڑتی، ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ ان حالت میں جب ماں تمہیں لاڈ پیار کر رہی ہے تو اس وقت تم نے بھی کہنا ماننا ہے، تو یہ برابری ہے۔ برابری کے ساتھ تو ماں کے ساتھ نہیں رہنا، احسان کے درجے پہ رہنا ہے۔ دیکھو بیٹا، کوئی اور سوال دی ورنہ دعا کریں، ٹائم ہو گیا۔ میں آپ سے پھر یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے محلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے گھر والوں میں تلاش کریں، پورا ہفتہ ہے، اور انہیں سمجھائیں اور ساتھ لے کر آئیں۔ جس سواری پر آپ آتے ہیں اس میں جتنے لوگ اور آ سکتے ہیں ان کو بھی کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کے بوجھ کی وجہ سے پٹرول زیادہ نہیں لگے گا، نہیں لگے گا۔ سونے دو، جی ان کی ضرورت نہیں، آپ نے ہفتہ بھر انہیں سمجھانا ہے۔ اپنی ذاتی سمجھ سے چل کر نہیں آتے، آپ انہیں سہولت دے سکتے ہیں کہ میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے نیند زیادہ پیاری ہے تو رکھے، ایسے لوگوں کی اللہ کو کب ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ چاہتا ہے کیا ہو لیکن نہیں آتے تو اس کو کیا پرواہ؟ ساری دنیا مل کر اس کے سامنے سجدے میں پڑ جائے تو اس کی عظمت میں اتنا سا اضافہ کر سکتی ہے؟ تو اس کی بلا سے کوئی نہیں آتا تو نہ آئے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا کہ نہیں؟ رویے وہ اپنا لولی پاپ نہیں دینا، سیدھی بات کہیں انہیں، قولو قولا سدیدا، سیدھی سچی کھری بات کہہ دیں۔ بچوں نے، میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ جب ہم نماز سے
واپس جا رہے ہوتے ہیں، ویگنوں میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں جانے کے لیے، انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گلیوں کے اندر پھرنا ہے، پھر جا وہ لے کر جائے گا، وہ برداشت ہے، دین کے لیے نہیں۔ اپنے بچے کو صبح صبح اٹھا کر تیار کر کے بھیجتے ہیں، کیوں بھلا؟ یقین ہے اس میں نفع ہے، اس کے اندر نفع انہیں نظر نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی کلاس کی ٹائمنگ جو ہے کل جو وہ ہو رہی ہے حسن شادی ہال میں، وہ 5:20 ٹائم طے ہوا ہے، 5:20 سے 6:30 تک کل سے آغاز ہو رہا ہے۔ دوبارہ سے بتا دیجیے۔ حسن شادی ہال میں، ادھر نہیں، حسن شادی ہال ملتان روڈ کے اوپر جو میری کلاس جاری ہے، وہ اس پہ 5:20 پہ کلاس کا آغاز ہوگا، کیونکہ نماز جو ہے وہ 5:40 پر ہے۔ یہ جو اتوار کا دن ہوتا ہے نا، اس کے اور نفسیات ہے، اس کو اور طرح استعمال کرتے ہیں، اور جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں ان کو اور طرح استعمال، ان کو اس وقت تک فارغ کر کے واپس بھیجنا ہے تاکہ وہ اپنی نوکریوں پہ ٹھیک ٹائم پہ اسکول کالج میں جا سکے۔ اتوار والا دن ایسا نہیں ہوتا۔ سر ویسے اب ٹائم تک کافی فرق پڑ گیا ہوگا، اگر ادھر کا بھی تھوڑا سا پیچھے کو کر لیا 6:30 کر لیں گے تو کافی انتظار ماشاء اللہ کرنا پڑا، فجر سے لے کے تو آنے تک۔ تھوڑا پیچھے لے، تھوڑا تو کافی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یونیورسٹی کا معاملہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے جلدی فارغ ہو، میں کیا کروں گا؟ ایک ہی گل ہوئی کیا جی؟ ہاں جی کس طرح حل ہوگا؟ میں تو 9 بجے جانا ہوتا، کہ یونیورسٹی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے کھاتے کی کہہ رہے ہیں کہ کافی انتظار مراد کئی بیچارے سارے نال بھی زیادہ وہ ٹھیک سو جاتے ہیں۔ آپ تھوڑا جلدی آ جائے گا، جو پہلے والا ٹائم ہوگا اس میں آپ اپنی طرف سے جو باتیں کرنی ہو آپ کریں۔ ہاں یہ کریں، میں حاصل تو ہم سب کافی آ جا کریں، گھر میں نہ بیٹھے، لیکن میں نے جو ٹاسک دیا وہ کچھ اور ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا آرام سے بے شک آئیں، لوگوں کو ساتھ لے کر۔ جو انہوں نے نئے آنا ہوتا ہے نا، آپ تو جس حالت میں روٹین میں آپ آ رہے ہیں، سب سے پہلے سے تیاری ہوتی ہے ذہنی طور پر، ان کو تو تیار کرنا ہے۔ ممکن ہے وہ کہے اچھا جی جانتے ہیں آپ ان کو رول لینے جایا جی، ہاں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو میں آغاز کیا تھا، اب تو ماشاءاللہ میرے پاس بڑی ٹیم ہے، اس وقت کوئی ٹیم نہیں تھا، اکیلا ہوتا تھا۔ الف لام